نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله مولانا العظيم. خالد کلینک بھائی ڈاکٹر عرفان صاحب نے جو باتیں کی ہیں واقعتاً بعض باتیں بڑی ہی قیمتی باتیں تھیں. ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ ہم نے اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی ہے تو وہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، وہ کام نیک ہوگا ورنہ کام ضائع ہے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی مغرب کی 3 رکعتیں نہ پڑھے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں نے نیک کام زیادہ ہی کیا ہے نا، 1 رکعت بڑھا دی ہے. ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو نے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا ہے، تیری نمازی نہیں ہوئی ہے. کوئی ایسا کرے ظہر کی نماز کی جو 4 سنتے ہیں پہلے وہ جماعت کرانا شروع کر دے اس کی. اللہ کے بندے، فرض کی تو جماعت ہوتی ہے، سنتوں کی کہاں سے شروع کر دی؟ میں کہا میں نے سنا ہے جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے جماعت ہی تو کروائی ہے. انہوں نے کہا یہ جماعت فرض کی تو ثابت ہے، یہ سنتوں کی تو حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ طریقہ ہی نہیں بتلایا، تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا. اسی طرح زکوٰۃ کے جو مال ہیں شریعت نے اس کی بھی حدود اور قیود بیان کی ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جانا ہوتا ہے، لیکن جو احتیاطیں بھائی ڈاکٹر عرفان نے بیان کی ہیں ان پر عمل نہیں ہوگا. بہت بڑا ہاسپٹل ہے، مجھے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بلایا، کہنے لگے مفتی صاحب فتویٰ چاہیے ہمیں، کیا کرنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ وصول کرنی ہے، بڑے بڑے ڈونر ہیں جو کہہ رہے ہیں جامعہ کا فتویٰ ملے گا تو ہم زکوٰۃ دیں گے، ہمارا تو کروڑوں روپیہ رکا ہوا ہے. بھائی پہلی بات یہ بتلائیں آپ نے کیا زکوٰۃ کا اور ہاسپٹل کی جو انکم ہے اس کے کھاتے الگ الگ کیے ہیں یا نہیں کیے؟ وہ تو بھی نہیں کیے، تو آپ کیسے حساب لگاتے ہیں زکوٰۃ کا؟ مکس ہو گیا. دوسری بات بتلائیں آپ یہ زکوٰۃ کا مال خرچ کدھر کرتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. بھائی ہم بیوہ کو دیتے ہیں، فرض کر لیں بیوہ کے پاس 1 تولہ سونا بھی موجود ہے تو وہ تو زکوٰۃ نہیں لے سکتی. گولڈ موجود ہے وہ دے گی، زکوٰۃ لے تھوڑی سکتی ہے. نہیں مفتی صاحب اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ 10ویں پارے کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر مسکین ضرورت مند کا حق ہے زکوٰۃ، اس کے علاوہ دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ پوری ایک گول میز لگی ہوئی تھی، وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اللہ قبول کرنے والا. میں کہا میرے ایک سوال کا جواب دیں، ابھی ظہر کی نماز ہونے لگی ہے نا بغیر وضو کے پڑھیں، اور قبلہ اگر ادھر ہے نا آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. کہنے لگے کیوں؟ یہ تو ہوگی ہی نہیں. میں کہا اللہ قبول کرنے والا. جس اللہ نے یہ فرمایا ہے بغیر وضو نماز نہیں ہوگی، اسی اللہ نے یہ فرمایا ہے مستحق کو زکوٰۃ نہ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اپنے دماغ سے کرائٹیریا نہیں بنانا. ابھی ڈاکٹر فرما رہے تھے نا یہ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندوں کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں نے دیا ہوا ہے زکوٰۃ کا، آپ امین ہیں، خلاف استعمال کریں گے تو یہ آگ کے انگارے ہیں. میرے پردادا بانی جامعہ شفیہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیتیں فرمائی یا جو نصیحتیں فرمائی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی جو دادا جی علیہ رحمت محمد جامعہ شفیہ مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو زکوٰۃوں کا مال آ رہا ہے نا ہمارے پاس، چندے صدقے زکاتیں ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، باقی آپ نے کسی کا مال کھایا ہے، لوٹ لیا ہے، چوری کر لی ہے، ڈکیتی کی ہے، وہ کم ہے. آپ کو پتا ہے میں نے کس کا لوٹا ہے،
کس کی چوری کی ہے، کس کی وراثت نہیں دی ہے، زندگی میں کبھی اللہ سمجھ دے دے آپ ادائیگی کر دیں یا معاف کروا دیں. یہ تو تھوڑے تھوڑے پیسے دنیا دے رہی ہے، پتہ بھی نہیں دینے والا کون ہے کون نہیں ہے. کل کو توبہ بھی کرنا چاہو تو بغیر اس سے معاف کرائے تو ہو نہیں سکتی، اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ دیے کس کس نے تھے. لہذا اس کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو دینے والے کو بھی احتیاط اور لینے والے کو بھی احتیاط. دینے والے کی احتیاط یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جس ہاتھ میں دے رہا ہوں وہ کوئی تقوی والا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اس کو شریعت کی اور مسائل کی اہمیت ہے یا نہیں ہے. ہم یہ کہہ کے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے میں نے تو دے دی ہے، وہ غلط استعمال کرے وہ ذمہ دار ہے. بھئی تم نے دی ہے، تم اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ادھر تو تم دیکھتے ہو اسپیشلسٹ مل جائے، کوئی اچھی سی اچھی ترتیب بن جائے، یہاں کیوں نہیں دیکھا؟ ہاں اگر آپ نے اپنی احتیاط پوری کر لی ہے، تقوی والے ہاتھ میں دے دی ہے، آپ کو تسلی ہے، وہ لوگ علماء اور مفتیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پوری احتیاط کریں گے، اب آپ کی ذمہ داری ختم. اب فرض کر لیں کوئی ڈنڈی بھی لگتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، آپ نے تو احتیاط کے مطابق دے دی ہے، لیکن اگر آنکھ بند کر کے دیں گے پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں. اس لیے پوری احتیاط. ابھی میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑی بہت جو غلطی ہمارے ذہن میں ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں دور کر دوں. بات یہ ہے زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اور دین کا ستون ہے، اور اس کی ادائیگی نہ کرنے پر بڑی شدید قسم کی وعیدیں وارد ہوئی. 10ویں پارے کی آیت ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کو جو مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہے فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. کب ہوگا؟ قیامت والے روز. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی مال جہنم میں گرم کیا جائے گا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فتقویٰ بہا جبہ، پیشانی بھی پہلو بھی ان کی کمر کو اسی مال کے ساتھ جلایا جائے گا جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اب ہو کیا رہا ہے؟ بعض لوگ جو نہیں دیتے وہ تو یہ دیکھ لیں، لیکن جو دیتے ہیں وہ بھی ایک گڑبڑ کر جاتے ہیں، یا 2-3 ایسی گڑبڑیں ہیں جو تقریباً ہر بندہ اس میں مبتلا ہے، دینے والا بھی. وہ کیا؟ پہلا دور ہوتا تھا عام لوگوں کو بھی ضروری مسائل کا پتہ ہوتا تھا. اب جو دور شروع ہو گیا خاص لوگوں کو بھی ضروری مسائل کا پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ. ایک اندازے سے، ایک ذہن سے، ایک تکے سے ہی ترتیب بدلی گئی. شریعت اتنی ہلکی آ گئی. شریعت تو اللہ اور نبی کے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق چلنے کا نام ہے. تو پوچھو تو صحیح اب یہ غلطی کیا ہے؟ ایک غلطی یہ ہے کہ ہم جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اندازے سے زکوٰۃ دے رہے ہیں. ہر مہینے تھوڑی تھوڑی ادا کر دی، جب ضرورت مند آیا دے دی، جتنی مناسب سمجھی دے دی، زکوٰۃ کا حساب لگا کر ادا نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے مال کا 2.5% زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور ہمیں مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے کون کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور قیمت کیسے لگانی ہے. قیمت خرید لگے گی، قیمت فروخت لگے گی، اور کس دن کی قیمت لگے گی، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر شریعت ہمیں حکم دیتی ہے زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر دینی بھی 2.5% ہے، پھر اندازے سے دینی بھی نہیں ہے. فرض کر لیں ہمارے ذمے 2 لاکھ زکوٰۃ بچتی تھی، ہم نے 1.5 لاکھ دے دی، 50,000 نہیں دی.
اب یہ جو 50,000 ہے یہ ہمارے حلال مال کے ساتھ مکس ہو گیا، زکوٰۃ والا مال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما خالفت زکاة من مال فاہلکتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، مثال دی 50,000 نہیں دی باقی ساری دے دی ہے، یہ جب حلال مال کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے یہ اس حلال مال کو بھی حرام کر دیتا ہے، یہ اس کو بھی گندا اور ناپاک بنا دیتا ہے۔ آپ کا زکوٰۃ والا مال جو آپ نے ادا کرنی تھی اور پوری زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی ہے۔ علماء نے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ، قیامت والے روز جب آئے گا نا، ایک سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، حرام طریقہ تو اختیار نہیں کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کیا تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تھی؟ تیسرا سوال، کیا پوری زکوٰۃ ادا کی تھی؟ اگر پوری نہیں کی تھی تو پھر نہیں کی تھی، تو پھر جہنم جانے کے لیے تیار ہو جو، یہ جو ادا نہیں کیا یہ اس کو تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا اور دنیا میں بھی برباد کر دے گا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہی زکوٰۃ والا ناپاک مال جب حلال مال کے ساتھ ملا، اس نے اس کے اندر بھی نحوست ڈال دی۔ آج بیٹھے بیٹھے ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ تباہ ہو گیا، سمجھ نہیں آتی، ہم مفتی صاحب پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا۔ بھئی ہم یہ بھی تو دیکھیں، ہم سود تو نہیں لے رہے، ہم ناجائز طریقے سے کمائی تو نہیں کر رہے، ہم زکوٰۃ پوری دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اس کا حساب نہیں ہوتا۔ میں مختصراً عرض کر دوں، 4 چیزوں پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ سونا، چاندی، نقدی، ان 3 پر تو ہر صورت زکوٰۃ فرض ہے، سمجھے؟ یہ چاہے پہننے کی نیت سے ہو، رکھنے کی نیت سے ہو، گھر بنانے کی نیت سے ہو، حج کی نیت سے ہو، بیٹی کی شادی کی نیت سے، ان پر ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہے، جو مرضی نیت کرے۔ سونا، چاندی، نقدی۔ اور سونا اور چاندی کا ریٹ کون سا ہوگا؟ قیمت خرید نہیں، جس دن ادائیگی کرنی ہے اس دن کی قیمت فروخت۔ لیا تھا، بچی کی شادی ہوئی تھی، 40,000 روپیہ تولہ تھا، 30,000 روپیہ تولہ تھا، آج 1.25 روپیہ تولہ ہے، آپ نے 1.25 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی، 30,000 قیمت خرید نہیں، قیمت فروخت، سمجھے؟ یہ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز، ان 3 کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو آپ نے خریدی ہیں آگے بیچنے کی کلیئر کٹ نیت کے ساتھ، آپ نے پلاٹ لے لیا، آپ نے لیپ ٹاپ لے لیا، آپ نے موبائل لے لیا، آپ نے گاڑی لے، آپ نے کوئی کپڑا لے لیا، کوئی چیز لے لی، خریدی، خریدتے وقت کنفرم نیت بیچنے کی تھی، یہ ہے مال تجارت، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی، اور اس کی قیمت فروخت کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ 1 روپیہ، حدیث میں آتا ہے 1 درہم، اس وقت درہم تھا، آج کل روپیہ ہے، فرض کر 1 روپیہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں یہ بھی اس کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی، اس لیے پورا حساب لگیں، نہیں لگانا نا، آپ اتنی زیادہ دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے پوری نہیں بلکہ زیادہ ہی دے دی ہے۔ دوسری غلطی وہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ پتہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ ہے ہماری زکوٰۃ کی۔ ہم سمجھتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان والا مہینہ ہے زکوٰۃ والا، کئی شریعت یہ کہتی ہے جس روز آپ صاحب نصاب بنے تھے اس روز، دیکھ لیں چاند کی کون سی تاریخ تھی، فرض کر لیں وہ شعبان کی 6 تاریخ تھی، جب وہی تاریخ آئے گی شعبان کی 6 تاریخ، وہ ہے آپ کی ادائیگی، وہاں ادائیگی ضروری ہے، اس تاریخ رمضان کو ضروری نہیں ہے، سمجھے؟ اس تاریخ کو دیکھ لیں، اگر ہمیں یاد نہیں ہے کوئی تاریخ مقرر کر لیں، بھلے رمضان کی کر لیں۔ اب یہ اتنی ضروری ہے کہ اس سے خرابی کیا ہوتی ہے، فرض کر لیں آپ کی تاریخ ہے 2 رمضان، آپ نے
पैसे पड़े हुए थे आपके अकाउंट में, आपने यकम रमजान को 1 करोड़ रुपए का प्लॉट ले लिया और अपनी रिहाइश के लिए या बच्चों के लिए ले लिया। अब वो बेचने के लिए तो नहीं लिया, उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन लिया यकम रमजान को, तो आपकी तारीख से 2 रमजान, तो इस प्लॉट पर करोड़ रुपए पर ज़कात नहीं है। और अगर आपने 3 रमजान को ले लिया तो अब उस पर ज़कात है, क्योंकि उस तारीख को वो प्लॉट आपके पास पैसा आपके पास कैश मौजूद है जो ज़कात की अदायगी की तारीख है। आपने गाड़ी ले ली 20 लाख रुपए की, आपने पूछा मुफ्ती साहब ज़कात फर्ज है या नहीं है, तो इस्तेमाल के लिए लिया, मैं कहा नहीं है, लेकिन ली कब है और आपकी ज़कात की अदायगी की तारीख कब है? आपने कहा 2 रमजान तारीख है और मैंने तो 28 शाबान को ली थी। मैंने कहा ज़कात फर्ज नहीं है, क्योंकि जब 2 रमजान आई तो आपके पास तो पैसे नहीं थे, इस्तेमाल वाली गाड़ी थी, उस पर तो नहीं आती। आपने कहा नहीं नहीं, मैंने तो 4 रमजान को ली थी, तो ज़कात फर्ज, क्योंकि गाड़ी बाद में ली है, उस तारीख वाले रोज आपके पास 20 लाख रुपया कैश मौजूद था, उस पर ज़कात देनी पड़ेगी। ये देखें, ये मोटी मोटी खराबियां हैं जो हमें नहीं पता और हमसे ये गड़बड़ हो जाती है। आखिरी बात, खाली ज़कात नहीं है, कुरान मजीद की आयत वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कितना माल खर्च करेंगे लोग, ए नबी आपसे पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कुल आफ, जरूरत से जायद अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करो। ज़कात तो देनी ही देनी है, अब वो जरूरत से जायद क्या है, हर शख्स अपनी जरूरत देख ले, हर शख्स जरूरत देख ले कि कितनी जरूरत है, मेरा मकान भी बन जाए, छोटा मोटा कारोबार भी रह जाए जो कल को मेरे बच्चों के काम आ जाए, फिर उसके अलावा जरूरत से जायद जो है उसको खर्च करो, क्योंकि ये वो माल है दादाजी आले रहमत जो तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में जाएगा, बाकी तो सारा इधर ही रह जाएगा। तो इसलिए कुछ अपने साथ भी तो लेकर जाओ ना, और जो कब्र में जाएगा वो वही है जो आपने अल्लाह के लिए खर्च कर दिया है। फिर एक दफा करूंगा, ज़कात पूरा हिसाब लगा कर दें। पर दादाजी आले रहमत मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद साहब को बुलाया, हमारे लगे इधर बैठ, मैं तुझे आज ज़कात का मसला जरा समझा दूं, सबका और ज़कात का। क्या ये जिस्म में कभी जख्म हुआ, ये हुआ, थोड़ा निकला, उसमें पीप भरती है? हाँ हाँ भर जाती है। उन्होंने कहा ये ज़कात जो है ना, इसको माल की पीप समझो। अगर वो जिस्म में पीप भर जाती है, जिस्म गंदा नापाक हो गया ना, सुई मारी, पीप निकल गई, जिस्म पाक हो गया, साफ हो गया। ऐसे ही है, इसी तरह ज़कात माल की पीप है, ये निकालोगे तो माल पाक होगा, ये नहीं निकालोगे तो माल में पीप मौजूद है, जैसे मैंने कहा गंद मौजूद है, वो सारे कोई गंदा कर लेगा। अब जो आप खाने की चीज खरीद रहे हो, जो पहनने की चीज खरीद रहे हो, जो मकान खरीद रहे हो, सब के अंदर वो गंद भी आ रहा है और खबासत भी आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने हराम माल पीप उसके अंदर मौजूद है। तो ये माल की पीप है, जब तक पूरे तरीके से अदायगी नहीं करेंगे माल आपका माल पाक नहीं होगा। क्योंकि माल की पीप है, यही वजह है सैयद को ज़कात देना जायज नहीं। क्यों? क्योंकि उसका नस्ब जाकर जुड़ता है हुजूर के साथ, और ये माल की पीप है, आप उसको पीप खिला रहे हो, उसको गिफ्ट दो यार, उसको हदिये दो, उसको तोहफे दो, उसको पीप ना खिलाओ। उसको अगर ज़कात दी जायज ही नहीं होगा, ज़कात अदा ही नहीं होगी, उल्टा गुनाह हो, उनको क्यों खिलाइए पीप आप? इसलिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनके ही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सही तरीके से ज़कात की अदायगी की भी तौफीक अता फरमाए। और भाई इरफान ने जो मंसूबे बयान किए हैं, तेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह तमन्ना से बढ़कर कामयाबियां अता फरमाए, और इस खैर वाले मंसूबे को जो एक सदका जारिया है डॉक्टर खालिद साहब के लिए भी और इनकी नस्लों के लिए, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जितने भी साथी इस सदका जारिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, अल्लाह उनसे जिस्मानी माली ताउन को अपनी बारगाह में कबूलियत वाला दर्जा अता फरमाए और जन्नत में हम सबको ऐसे ही इकट्ठा फरमा दे जैसे यहाँ जमा फरमाया है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।